سامعین، جان ایلیا اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، اپنی ولادت کی تھوڑی دیر بعد چھت کو گھورتے ہوئے میں عجیب طرح ہنس پڑا۔ جب میری خالاؤں نے یہ دیکھا تو ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس بے محل ہنسی کے بعد میں آج تک کھل کر نہیں ہنس سکا۔ 8 برس کی عمر میں نے پہلا عشق کیا اور پہلا شعر کہا۔ جب سن 1988 میں جان ایلیا امروہہ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو ریل گاڑی سے اترتے ہی زمین پر لیٹ گئے، سر پر مٹی پھینک کر زاروں قطار رونے لگے۔ وہ امروہہ کی یاد میں روتے تھے لیکن ہمیشہ کے لیے واپس آنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جان ایلیا کو بے شک بھارت اور امروہہ کی بہت یاد ستا رہی تھی، لیکن 1965 کی جنگ کے وقت یہی شخص پاکستان بحریہ کے لیے ترانہ بھی لکھ ڈالتے ہیں۔ یہ ان کے کثیر الجہت شخصیت ہونے کا ثبوت ہے۔ جان ایلیا کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، انہیں آپ فلسفی کہیں یا شاعر، یہ آپ کا اپنا انتخاب ہوگا، مگر وہ کئی لوگوں کے مرشد ہیں۔ وہ ایک ایسا ویس شخص تھا جس نے اپنی ناکامیوں کو کھل کر بتایا اور ان پر فخر بھی کیا۔ جان کی زندگی کے کئی واقعات مشہور ہیں، جن لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ بتاتے بھی ہیں۔ مردار معاشرے میں اپنی ناکامیوں سے زندہ رہنے والے جان ایلیا کا ایک ایسا واقعہ ہے جو بے نفس نفیس مولانا فضل الرحمان سے ہوا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگار ذکاء الرحمان بتاتے ہیں کہ جان ایلیا سن 1996 یا 1997 میں ان کے پاس لاہور پہنچے۔ لوگوں کو جان ایلیا کی آمد کی خبر ملی تو کئی لوگ ان سے ملنے افسانہ نگار کے گھر پہنچے۔ وہیں ذکاء الرحمان کی فرت عباس شاہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ذکاء الرحمان بتاتے ہیں کہ شاعر حسن رضوی مرحوم کا تعلق جنگ گروپ سے تھا اور وہ مذاکرہ وغیرہ کرواتے تھے۔ انہوں نے 96 یا 97 میں جان ایلیا کے شیڈول کو دیکھتے ہوئے ادب اور مذہب کے نام پر ایک مذاکرے کا پروگرام ترتیب دیا جس کا عنوان ادب اور مذہب تھا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے۔ تقریب میں اسلحہ بردار لوگوں بھی موجود تھے جو اگلی نشستوں پر برا جمان تھے۔ جان ایلیا انہیں دیکھ کر کڑ رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ حال میں تشریف لائے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ہونے سے قبل مائک ٹھیک ہو رہا تھا۔ مولانا نے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی جس کو سن کر جان ایلیا بری طرح چڑ گئے۔ جان نے جواب دیا کہ اسلام تو میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں اگر ہوتا اس زمانے میں تو ہماری عمر 17-16 سال ہوتی اور اسی طرح شراب نوشی کرتے۔ جب پیسے ختم ہوتے تو وہاں جو اماں ہوتی عائشہ، ہم ان کے پلوں سے پیسے نکالتے۔ اگر انہیں معلوم بھی ہوتا تو وہ ہمیں وہ مارتی، مگر مولانا آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جان ایلیا نے اس طرح کا بے ترتیب فلسفہ لوگوں کو سنایا۔ محفل میں موجود کچھ لوگوں کو تو اس فلسفے کی سمجھ آ گئی مگر بعض لوگوں کو سمجھ نہ آ سکی۔ مولانا فضل الرحمان جان ایلیا کے بات سن کر غصے سے بھر گئے۔ حسن رضوی نے موقع کی نزاکت دیکھ کر پروگرام منسوخ کیا، کیونکہ اگر یہ تقریب ہوتی تو شاید بہت کچھ عجیب ہو سکتا تھا۔ جان صاحب اپنی بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتے تھے لیکن وہ حد درجہ لاپرواہ تھے۔ وہ بحیثیت شوہر ایک ناکام شوہر اور بحیثیت باپ بھی ایک ناکام باپ ثابت ہوئے۔ وہ گھریلو ذمہ داریاں نبھا نہ سکے۔ شاید زیادہ ہنا کے پاس الگ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ زیادہ ہنا سے علیحدگی جان کے لیے بڑا صدمہ تھی۔ عرصہ تک وہ نیم تاریک کمرے میں تنہا بیٹھے رہے۔ سگریٹ اور شراب کی کثرت نے ان کی صحت بہت خراب کر دی۔ ان کے دونوں پھیپھڑے بیکار ہو گئے۔ وہ خون تھوکتے رہے لیکن شراب نوشی سے باز نہیں آئے۔ 18 نومبر 2002 کو ان کی موت ہو گئی۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔